بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کے مسئلے مسائل آپ کو بتلانے ہیں۔ ظہر کتنے بجے یہاں پر؟ 1:30 پھر آپ کو ایک ٹائم بھی دیا جائے گا 15 منٹ تک کہ آپ جس کو سوالات کرنا ہے وہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ابھی ہم نماز کے مسئلے مسائل پر آ رہے ہیں۔ اب دیکھیے اللہ پاک نے نماز مسلمانوں پر مرد اور عورت جو بالغ ہو فرض کی ہے 5 وقتہ۔ ہر مسلمان بالغ اور مرد عورت پر 5 وقتہ نماز فرض ہے، یہ معاف نہیں ہے کسی کو۔ تو اب نماز ایک ایسی چیز ہے اللہ پاک نے پہلے اس کی فرضیت کو سمجھ لو پھر میں مسئلے مسائل پر آؤں گا۔ اللہ پاک نے جب حج کو فرض کیا محبوب کو زمین بھر دیا ہے۔ اللہ پاک نے جب زکات کو فرض کیا تو محبوب یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین بھر دیا ہے۔ اللہ پاک نے جب رمضان کے روزوں کو فرض کیا ہے تو زمین پر جبرائیل کو بھیج کر کے دیا ہے۔ یہ نماز کے علاوہ جتنے احکامات اور جتنے فرائض کو اللہ نے دیا ہے تو زمین پر اتار کر کے جبرائیل کو دیا ہے۔ لیکن نماز ایک ایسی عبادت ہے اللہ نے فرمایا محبوبہ ہم آپ کو زمین پر نہیں دیں گے، آپ کو ہمارے پاس آنا ہوگا، جبرائیل آپ کو لینے کے لیے آئیں گے۔ لہذا معراج کا سفر ہوا، مختصر قصہ یہ ہے جب اللہ رب العزت نے یہ تحفہ پیش کیا تو فرمایا کہ یہ تحفہ میں آپ کو اور آپ کی امت کو دے رہا ہوں، آپ کی امت اس تحفے کو قبول کر کے اسے عمل میں لائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، موسیٰ فرمانے لگے اے محمد عربی علیہ التحیۃ والتسلیم یہ 50 نمازیں ہیں، میری امت تو 2 بھی نہیں پڑھتی تھی، آپ کی امت 50 کیسے پڑھ سکتی ہے؟ پیغمبر نے پھر وہ 5 کم کر کر کے 5 رہ گئی ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا محبوب یہ 5 نمازیں رہ گئی ہیں، آپ کی امت پڑھے گی 5 اور ثواب عطا کروں گا 50 کا۔ پڑھے گی کتنی؟ 5 اور ثواب کتنے کا ملے گا؟ 50 کا۔ تو یہ نماز اللہ نے کہاں فرض کی؟ آسمان پر بلا کر کے دی۔ آسمان پر اللہ نے حضور کو بلایا۔ معراج کا واقعہ معلوم ہے نا؟ ابھی معراج کے واقعے میں جاؤں گا تو بہت لمبی تفصیل ہو جائے گی، میں نے مختصر وہ نماز کے لیے بولا آپ کو اگر معراج کا واقعہ تفصیل کے ساتھ دلائل کے ساتھ سننا ہے تو آپ میرے یوٹیوب چینل پر سن سکتے ہیں مفتی محمد عارف صاحب کر کے۔ بہرحال اس کے بعد آگے سنیے نماز فرض ہے ہر مسلمان مرد اور عورت بالغ پر۔ اب نماز کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسند احمد کی روایت میں ہے کہ کل قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ اگر نماز درست نکلی تو بعد کی اس کی جو منزلیں ہوگی وہ ساری صحیح نکل جائے گی اور یہ انسان کامیاب ہو کر جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور اگر نماز کا حساب دیے جانے کے بعد نماز میں کمی کوتاہی نکلی، خامی نکلی تو پھر یہ بڑی پریشانی کی اور تکلیف کی بات ہوگی، بعد کی منزل اس کے ناکام رہی، جنت میں نہیں جا سکے گا۔ حدیث پاک کے الفاظ ہے فَإِنْ صَلُحَتْ صَلُحَ سَائِرُ عَمَلِهِ وَإِنْ فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ۔ نماز درست سارے اعمال درست، نماز خراب سارے اعمال خراب۔ مسند احمد کی روایت۔ تو نماز ہم نے تہیہ کرنا جیسے کہ اللہ پاک نے یہ ہمارے اوپر فرض کیا ہے، نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے قرۃ عین فی الصلاۃ، ہمیں مرتے دم تک یہ نماز پڑھنی ہے اور موت تک اللہ نے ہمارے اوپر یہ فرض کی ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے آج سے ہم انشاءاللہ نماز نہیں چھوڑیں گے، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیے نماز کے مسئلے مسائل پر میں آ رہا ہوں۔ تو اب یہ بات کا تو سب کو علم ہو گیا اس بات کا کہ نماز فرض ہے 5 وقتہ، ہر مسلمان بالغ مرد اور عورت پر 5 وقتہ نماز فرض ہے۔ اب نماز پڑھنے کا مسنون طریقہ کیا ہے ذرا آپ پہلے سمجھ لیجئے۔ اس میں 6 فرض ہے، 6 فرض۔ پہلا فرض کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہنا، یہ پہلا فرض ہے، یہ پہلا فرض ہے۔ دوسرا فرض ہے نیت کرنا۔ تو نیت
نیت کیسے کی جائے گی؟ نیت کا طریقہ سن لیجیے. نیت یہ ہے جو نماز آپ پڑھ رہے ہیں اس کو بولنا ہے. بولنا ضروری نہیں ہے, دل میں سوچ لینا کافی ہے کہ میں فجر کی 2 رکعت فرض نماز پڑھتا ہوں یا ادا کرتا ہوں پیچھے اس امام کے واسطے اللہ تعالیٰ کے. یہ ایسا آپ زبان سے بھی بول سکتے ہیں اور دل میں بھی سوچ سکتے ہیں. اگر کوئی آدمی گھر سے سوچ کر کے آئے کہ میں فجر کی نماز 2 رکعت فرض امام صاحب کے پیچھے پڑھنے جا رہا ہوں, اس کی نیت ہو گئی, سوچ کر آیا صرف, اس کی نیت ہو گئی. اب آ کر سیدھا وہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لے کہ امام جس حالت میں اس حالت میں چلے جائے تو پھر کوئی الگ سے نیت کرنے کی ضرورت نہیں, نماز ہو جائے. نیت نام ہے قصد القلب, دل کے ارادے کا. زبان سے الفاظ کا ادا کرنا ضروری نہیں ہے. بعض حضرات کو دیکھتا ہوں میں مقتدیوں کو کہ وہ وضو کر رہے ہوتے ہیں, امام صاحب نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں, اب وہ وضو کر کر مسجد کی دہلیز پر آئے, مسجد میں داخل ہوئے, امام صاحب رکوع میں چلے گئے, امام صاحب کہاں چلے گئے؟ رکوع میں. اور وہ آئے کھڑے ہو کر بولنے لگے میں مغرب کی 3 رکعت فرض نماز پڑھتا ہوں, رخ میرا کعبہ شریف کی طرف واسطے اللہ تعالیٰ کے پیچھے سے امام کے. یہ بولنے لگا تھا کہ امام صاحب اٹھ گئے, امام صاحب نے رکوع ختم کر دی. تو آپ بتلائیے رکعت چھوڑ گئی کہ رکعت چھوڑ گئی؟ تو آپ جب گھر سے نکلے یا وضو کرے اسی وقت سوچ لو مغرب کی فرض نماز مفتی توحید کے پیچھے پڑھتا ہو, ختم قصہ. مفتی توحید صاحب کے پیچھے مغرب کی فرض نماز 3 رکعت پڑھتا ہو. آپ ڈائریکٹ آئے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ پانے اور جس حالت میں امام صاحب اسی حالت میں چلے گئے. ٹھیک ہے, بولنے کی ضرورت نہیں ہے, دل میں سوچنے کا نام نیت ہے. اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ پہلے معلوم کیجیے. اس کے بعد تکبیر تحریمہ, اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھنا, اللہ اکبر کہنا, یہ فرض ہے. اس کے بعد جو ہے تیسرا فرض قیام کرنا. قیام کس کو بولتے ہیں؟ کھڑے ہونا. کوئی شخص اگر معذور نہ ہو, اسے کوئی عذر نہ ہو, وہ کھڑے ہو سکتا ہے, کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتا ہے, تو فرض اور واجب نماز اسے کھڑے ہو کر ادا کرنا فرض ہے. فرض نماز اور واجب نماز کھڑے ہو کر ادا کرنا اس کے لیے فرض ہے. اب ایک آدمی ہے, اس کے اندر کھڑے ہو کر پڑھنے کی طاقت قوت ہے, فرض نماز بھی. اب وہ بیٹھ کر کے پڑھ رہا ہے, فرض نماز کی بات کر رہا ہوں اس لیے کہ سنتیں بیٹھ کر کے ہو جاتی, نفل بھی بیٹھ کر ہو جاتی ہے, اس لیے کہا قیام فرض ہے. تو فرض نماز اگر یہ بیٹھے پڑھے تو ایک فرض چھوٹ گیا, کھڑے ہونا فرض ہے. فرض جب چھوٹا تو نماز مکمل نہیں ہوگی. تو کوئی بھی فرض نماز یا واجب نماز جیسے وتر کی نماز یہ کھڑے ہو کر پڑھنا فرض ہے. تو قیام کس میں فرض ہے؟ قیام نہیں, کھڑے ہو, یہ فرض ہے. اس کے بعد قرآن کریم کی کوئی سورت یا کوئی آیت تلاوت کرنا جسے قرات بولتے ہیں, یہ بھی فرض ہے. قرات یہ بھی فرض ہے. اس کے بعد رکوع کرنا, پھر سجدہ کرنا, دونوں سجدے, اور قاعدہ اخیرہ میں تشہد کی مقدار کے بقدر بیٹھنا, یہ بھی کیا ہے؟ فرض ہے. یہ بھی کیا ہے؟ فرض ہے. تو نمبر 1 نیت کرنا, نمبر 2 تکبیر تحریمہ کہنا, نمبر 3 قیام کرنا, اور نمبر 4 ہے رکوع کرنا, نمبر 5 دونوں سجدے کرنا, اور نمبر 6 قاعدہ اخیرہ میں تشہد کی مقدار کے بقدر بیٹھنا. یہ 6 فرض ہے. یہ 6 کیا ہے؟ فرض. اس میں سے اگر ایک فرض ابھی چھوٹ جائے تو آدمی کی نماز نہیں ہوگی, مکمل نہیں ہوگی. آپ کہو گے سجدہ کے سہو سے ہو جائے گی, تو آپ ایک اصول یاد رکھیے. وہ اصول اگر آپ نے یاد کر لیے تو پھر آپ کے لیے نماز میں غلطی کوئی بھی ہو, سجدہ سہو کیسے کیا جاتا, کیسے نہیں کیا جاتا, کب کرنا چاہیے, کب نہیں کرنا چاہیے, آپ کا آسان ہو جائے. ایک اصول ذہن میں رکھو. نماز میں اگر کوئی فرض چھوٹ جائے, توجہ رکھنا, نماز میں اگر کوئی فرض چھوٹ جائے تو اس کا بدل سجدہ سہو نہیں ہے. نماز میں اگر کوئی فرض چھوٹ جائے تو اس کا بدل سجدہ سہو نہیں ہے. ایسا نہیں ہے
کہ کوئی فرض چھوٹ گیا اور آپ نے جو ہے سجدہ سہو کر کے نماز مکمل کر لی تو نماز نہیں ہوگی، پھر سے آپ کو ادا کرنی ہوگی، پھر سے آپ کو اس نماز کو مکمل کر کر پھر سے آپ کو نماز ادا کرنی ہوگی۔ اب سنیے سجدہ سہو کب واجب ہوتا ہے، سجدہ سہو کب واجب ہوتا ہے؟ تو یاد رکھیے سجدہ سہو واجب اس وقت ہوتا ہے جب نماز میں کوئی فرض یا کوئی واجب ڈبل ادا کر لیا جائے، یا کسی فرض یا کسی واجب کی ادائیگی میں 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار کے بقدر تاخیر ہو جائے، یا نماز میں کسی فرض یا کسی واجب کو بے ترتیب ادا کیا جائے، یا نماز میں کوئی واجب چھوٹ جائے، اس وقت سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ یہ اصول آپ کو ذہن میں رکھنا ہے جو میں بتلا رہا ہوں، اگر آپ نے اس کو یاد کر لیے آپ کے لیے پھر نماز کا طریقہ یاد کرنا اور اسے پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ پھر سے سن لو، نماز میں اگر کوئی فرض چھوٹ جائے تو اس کا بدل سجدہ سہو نہیں ہے، پھر سے ادا کرنی ہوگی۔ جس نماز میں فرض چھوٹ جائے تو اس نماز کو دہرانا ہوگا، اس کا بدل سجدہ سہو نہیں ہے۔ اب سجدہ سہو کب کرنا پڑتا ہے تو آپ اس کو ذہن میں یاد کر لیں۔ نمبر 1، کوئی فرض یا واجب کو تاخیر سے ادا کیا جائے، 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار کے بقدر تاخیر ہو جائے ادا کرنے میں کسی فرض کو یا کسی واجب کو۔ نمبر 2، کسی واجب کو یا کسی فرض کو ڈبل ادا کر لیا جائے، مثلا رکوع 1 کرنا چاہیے تھا 2 رکوع کر لیا اس نے، سجدے 2 کرنا چاہیے تھا 3 سجدے کر لیا، ڈبل ادا کر لیا جائے کسی واجب کو یا فرض کو۔ یا پھر سورہ فاتحہ واجب ہے نماز میں، اس کو ڈبل پڑھ لیا 2 مرتبہ، یہ بھی واجب ہے، تو کسی فرض کو یا کسی واجب کو ڈبل ادا کر لیا جائے۔ نمبر 3، کسی واجب کو یا کسی فرض کو بے ترتیب ادا کیا جائے، پہلے رکوع کرنا چاہیے، رکوع کرنے کے بجائے اس نے پہلے سجدہ کر لیا تو یہ بے ترتیبی ہو گئی۔ پہلے سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے تھا، اس نے سورہ فاتحہ پڑھنے کے بجائے پہلے علم تعالیٰ کی سورت پڑھ لی پھر سورہ فاتحہ، یہ بے ترتیبی ہو گئی۔ تو کسی فرض یا کسی واجب کی بے ترتیبی کے ساتھ ادائیگی کی جائے، یہ نمبر 3۔ اور نمبر 4، کسی واجب کو چھوڑ دیا جائے یا وہ چھوٹ جائے، کسی واجب کو چھوڑ دیا جائے یا وہ چھوٹ جائے، جان بوجھ کر چھوڑے یا پھر بھولے سے چھوٹ جائے، تو یہ 4 صورتوں میں سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ یہ 4 صورتوں میں کیا ہو جاتا؟ سجدہ سہو واجب ہو جاتا۔ اب سجدہ سہو کا طریقہ کیا ہے؟ سجدہ سہو کا طریقہ یہ ہے کہ اگر سجدہ سہو جس نمازی پر واجب ہو جائے تو اب آخری قاعدے میں بیٹھے گئے اتحیات کے لیے، اتحیات مکمل ہونے کے بعد ایک طرف سلام پھیرنا ہے اور اس کے بعد 2 سجدے کرنا ہے، اس کے بعد 2 سجدے کرنا ہے، پھر اس کے بعد بیٹھ جانا ہے، پھر اتحیات، دونوں درود شریف اور دعائے معصورہ، یہ تمام چیزیں پڑھ کر پھر دائیں طرف سلام، پھر بائیں طرف سلام، آپ کی نماز مکمل ہو گئی۔ یہ سجدہ سہو کا طریقہ ہے۔ قاعدہ اخیرہ میں، قاعدہ اخیرہ کس کو بولتے ہیں؟ نماز کی آخری رکعت میں جو بیٹھتے ہیں تشہد پڑھنے کے لیے اتحیات للہ، اس کو قاعدہ اخیرہ بولتے ہیں۔ تو جس آدمی پر سجدہ سہو واجب ہو جائے، سجدہ سہو کرنے کی اسے ضرورت پڑے، تو پھر آخری رکعت میں بیٹھ کر اسے صرف اتحیات پڑھنا ہے۔ اتحیات جیسے ہی مکمل ہوئی پھر ایک طرف سلام پھیرنا ہے، دائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلام پھیر کر پھر 2 سجدے ادا کرنا ہے، 2 سجدے، پھر اس کے بعد بیٹھ جانا ہے، پھر اتحیات پھر سے پڑھنا ہے، پھر دونوں درود شریف اللہم صلی علی محمد اور اللہم بارک علی محمد، پھر اس کے بعد دعائے معصورہ اللہم انی ظلمت نفسی، حضرت ابوبکر والی روایت۔ یہ جب مکمل ہو جائے تینوں، اس کے بعد نماز مکمل کرنا ہے دونوں سلام پھیر کر۔ یہ آپ کے سامنے نماز کا جو طریقہ ہے وہ آ گیا اور سجدہ سہو کے مسائل بھی آ گئے۔ اب دوسرے مسائل وہ سن لیجئے۔
دوسرے مسائل جیسے کوئی آدمی بیمار ہو کہ وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، اس کو سن لیجئے، پھر اس کے بعد مسافر کے مسئلے مسائل آپ کو بتلاؤں گا، پھر آخر میں پریکٹیکلی طور پر آپ کو میں بتلاؤں گا نماز کی نیت کیسے ہوتی ہے، ہاتھ کہاں باندھنا چاہیے، پھر اس کے بعد رکوع کیسے کرنا چاہیے، پھر سجدہ کیسے ہوتا ہے اور سلام کیسے پھیرا جاتا ہے، یہ ساری چیزیں میں آپ کو انشاءاللہ بھی بتلاؤں گا پریکٹیکلی طور پر۔ ابھی مسئلے سن لیجئے، کوئی آدمی بیمار ہو، وہ اٹھ کر کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، تو اس کو اسلام نے اور شریعت نے رخصتی دی ہے کہ وہ بیٹھ کر ادا کرے، بیٹھ کر وہ ادا کر سکتا ہے۔ اب بیٹھ کر ادا کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ بیٹھ کر ادا کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ وہ جس حالت میں اسے بیٹھنا، یا تو دو زانوں ہو کر بیٹھے، یا دو زانوں ہو کر نہیں بیٹھ سکتا ہے تو پالتی مار کر کے وہ بیٹھے، یعنی چار زانوں ہو کر۔ پھر اس کے بعد جب رکوع کرنا ہے تو رکوع کے لیے تھوڑا سا جھکے گا، اور سجدے کے لیے پورا سجدہ کر لے۔ رکوع کے لیے تھوڑا جھک جائے اور سجدے کے لیے جیسا سجدہ کرتے ہیں عام طور پر ویسے ہی سجدہ کر لے۔ لیکن اگر کسی شخص میں بیٹھ کر بھی پڑھنے کی طاقت نہ ہو، بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتا، اتنا بیمار ہو گیا کہ اس سے بیٹھا نہیں جا رہا، تو اب اس کے لیے لیٹے لیٹے پڑھنے کا حکم ہے۔ اب لیٹ کر نماز کیسے ہوگی؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی کا جو سر ہے اس کے نیچے تکیہ رکھ دے، اس کا سر تھوڑا اوپر کر دے، اس کا سر تھوڑا اونچا کر دے۔ اس کے بعد جیسے ہاتھ اٹھا کر کے تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھ باندھتے ویسے وہ ہاتھ باندھے، اور جو چیزیں اس میں پڑ جاتی ویسے ہی پڑھے، اور پھر اس کے بعد آنکھوں کے اشارے سے وہ نماز پڑھے۔ آنکھوں کے اشارے سے کا کیا معنی؟ آنکھوں کے اشارے سے کا معنی یہ ہے کہ رکوع کے وقت وہ تھوڑی سی گردن جھکا لے، چہرہ جھکا لے، یا چہرہ نہ جھکایا جا رہا ہو تو آنکھوں کا اشارہ تھوڑا سا جھکا لے، ایسا بیچ میں۔ پھر اس کے بعد سجدے کے لیے پوری آنکھ جھکا لے یا پوری گردن تھوڑی سی جھکا لے۔ یہ طریقہ ہے لیٹ کر نماز پڑھنے کا۔ اور پیر اس کے کیسے رہیں گے؟ کہ جو پیر ہے وہ گھٹنے اوپر ہونا چاہیے، قبلے کی طرف پورے ایسے پیر نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کسی آدمی کے پیر بھی نہیں اٹھ رہے، ایسے پیر بھی نہیں اٹھ رہے، پلاسٹر اس پہ یا کوئی اور بیماری لگی ہوئی ہے، تو پھر قبلے کی طرف پیر کرنے کی اس کو اجازت ہے، قبلے کی طرف پیر کرنے کی پھر اس کو اجازت ہے۔ یہ کون سے آدمی کو؟ جس کے پیر نہیں اٹھ رہے، یعنی پیر کو اکڑو کر لینا ہے، قبلے کی طرف پیر ایسے بالکل نہیں کرنا، اکڑو کر لینا، اس وقت لیٹے لیٹے پڑھ سکتے۔ لیکن اگر کسی آدمی کے پیر ہی نہیں اٹھ رہے، پلاسٹر کی وجہ سے بولو یا کسی اور بیماری کی وجہ سے، تو پھر ایسے آدمی کے لیے رخصت ہے کہ وہ پیر پھیلا دے، اس کے لیے وہ طریقہ درست ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نے بہشتی زیور میں اس کو بیان کیا ہے۔ اب یہ تھے بیماری کی حالت میں نماز پڑھنے کے طریقے۔ اب جو آدمی مسافر ہو، مسافر کے لیے رخصت ہے۔ ذرا اس بات کو سمجھ لیجئے، انسان مسافر کب بنتا ہے؟ انسان مسافر کب بنتا ہے؟ توجہ رکھنا، انسان مسافر اس وقت بنتا ہے جب اپنے وطن سے جس گاؤں میں اس کا گھر ہے وہاں وہ رہ رہا ہے، اپنے وطن سے 77 کلومیٹر دور چلے جائے تو یہ آدمی مسافر بن جاتا ہے۔ 77 کلومیٹر دور چلے جائے اور جس جگہ پر جا رہا ہو اس جگہ 15 دن سے کم ٹھہرنے کی نیت ہو، ایسا آدمی مسافر ہے۔ توجہ رکھنا، میں تعریف کر رہا ہوں مسافر کی۔ انسان مسافر اس وقت بنتا ہے جب وہ اپنے وطن سے 15 دن سے کم ٹھہرنے کی نیت پر ایسے مقام پر جائیں جس کی کم از کم مقدار، شرعی مقدار 77 کلومیٹر ہو، اس وقت یہ مسافر بن جاتا ہے۔ سمجھ میں آگئی تعریف؟ 77 کلومیٹر دوری پر اگر کوئی آدمی اپنے وطن سے چلے جائے اور جس جگہ پر جا رہا ہو وہ جگہ پر یا اس جگہ پر وہ 15 دن سے کم ٹھہرنے کی نیت کر لے تو یہ آدمی مسافر ہے۔ اب مسافر کے لیے کون سی نماز کتنی رکعت ہے ذرا اس کو سمجھ لو۔ مسافر کے لیے جو نماز فرض کے قبل سے وہ اس کو 4 رکعت اگر ہے تو 2 ہی پڑھنی ہے، جیسے ظہر کی 4 رکعت فرض ہے، عصر کی 4 رکعت فرض ہے،
عشاء کی 4 رکعت فرض ہے. تو جو یہ فرض نماز 4 رکعت والی ہے، مسافر اگر اسے تنہا ادا کرے گا تو 2 ہی رکعت پڑھے گا. کتنی پڑھے گا؟ 2 ہی رکعت. اور سنت اگر پڑھنا ہے وقت ہے تو سنت 4 ہی پڑھنا ہے. سنت کتنی پڑھنا ہے؟ 4 مکمل 4. صرف فرض میں 2 رکعت کم کرنا ہے. یہ کب؟ جب تنہا ادا کر رہا ہو. اور امام صاحب کے ساتھ اگر جماعت میں ادا کر رہا، جماعت بنا کر، تو امام صاحب جتنی پڑھائے گے 4 تو اسے 4 ہی پڑھنا ہوگی. امام کی اقتداء میں. اس کی اقتداء میں؟ امام صاحب کی اقتداء میں. اب دوسرا مسئلہ سفر کا. اگر کوئی آدمی کسی مقام پر گیا اور 77 کلومیٹر دور وہ چلا گیا اپنے وطن سے، اور جس مقام پر وہ گیا ہے وہاں اس کی نیت 15 دن سے کم ٹھہرنے کی ہو، تو ابھی آپ نے سنا کہ ایسا آدمی مسافر ہے، لیکن اس کا کام اتنا زیادہ آ گیا کہ اس نے نیت کی تھی 15 دن سے کم ٹھہرنے کی، لیکن اب اس کا کام اتنا زیادہ نکل آیا کہ وہاں اس کو 20 دن تک رکنا پڑ رہا ہے. 20 دن ہو گئے اس کو. تو دیکھیے، آپ نے بخاری شریف کی پہلی حدیث پڑھی ہے، انما الاعمال بالنیات. تمام اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیتوں پر ہے. تو نیت تھی 15 دن سے کم ٹھہرنے کی، اور کام نکل آیا 5-6 دن اور، تو 20 دن وہ ٹھہر گیا وہاں، پھر بھی یہ مسافر ہے، کیونکہ نیت 15 دن سے کم کی تھی، اگرچہ وہ زیادہ ٹھہر گیا. نیت تھی 15 دن سے کم ٹھہرنے کی، کام نکل آیا اس کا اور 4-5 دن کا زیادہ، تو اب اسے 4-5 دن اور زیادہ ٹھہرنا پڑ رہا ہے. تو اب نیت کو دیکھیں گے، نیت تھی 15 دن سے کم کی، اگرچہ اسے اس کے کام کی وجہ سے زیادہ دن ٹھہرنا پڑ رہا ہے، پھر بھی یہ آدمی مسافر ہے اپنے 15 دن سے کم نیت کی وجہ سے. اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ اب دوسرا مسئلہ اس کا اپوزٹ. اگر کسی آدمی نے 15 دن ٹھہرنے کی نیت کی، جس مقام پر وہ جا رہا ہے، جس جگہ پر وہ جا رہا ہے، وہاں ٹھہرنے کی اس نے 15 دن ٹھہرنے کی نیت کی، اور 77 کلومیٹر بھی وہ دور چل گیا، تو نیت کتنے دن کی ہے؟ 15 دن کی. اور جب کسی آدمی کی نیت کسی مقام پر 15 دن ٹھہرنے کی ہو تو وہ آدمی مسافر نہیں بنتا. مسافر بننے کے لیے 2 چیزوں کا ہونا ضروری. 2 شرطیں ہیں. مسافر بننے کے لیے کتنی شرطیں ہیں؟ 2 شرطیں ہیں. نمبر 1 شرط، اپنے مقام سے 77 کلومیٹر دور، اپنے مقام سے 77 کلومیٹر دوری پر جانا، یہ پہلی شرط. دوسری شرط ہے، جس مقام پر جا رہا ہو وہ مقام، اس مقام پر 15 دن سے کم ٹھہرنے کی نیت. یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ اگر ہوگی، 77 کلومیٹر اپنے مقام سے دور، اپنے وطن سے دور. دوسری شرط، جس مقام پر یا جس گاؤں میں جا رہا ہو اس گاؤں میں 15 دن سے کم ٹھہرنے کی نیت. یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ ہوگی، آدمی مسافر اسی وقت بنے گا. اور دونوں میں سے اگر ایک بھی کم ہوگی تو آدمی اس وقت مسافر نہیں بنے گا. مثال، 77 کلومیٹر دور تو گیا لیکن وہاں ٹھہرنے کی نیت 15 دن کر لی، مسافر نہیں، کیونکہ 15 دن سے کم ٹھہرنا یہ دوسری شرط ہے. یا پہلی شرط بھی پائی گئی، 15 دن سے کم ٹھہرنے کی تو نیت کیا جس مقام پر گیا ہے، لیکن وہ مقام 75 کلو ہے یا 70 کلومیٹر پر دوری پر ہے، 77 نہیں ہے، پھر بھی مسافر نہیں. پتہ اس سے یہ چلا کہ کوئی آدمی اگر مسافر بنتا ہے تو اس کے لیے 2 چیزیں ہیں. نمبر 1 اپنے وطن سے 77 کلومیٹر دور، اور نمبر 2 جس مقام پر یا جس گاؤں میں جا رہا ہو اس مقام میں یا اس گاؤں میں 15 دن سے کم ٹھہرنے کی نیت. یہ دونوں شرط جب پائی جائے گی مسافر اسی وقت بنے گا. اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ اب ذرا آگے چلتے ہیں. مفہوم مخالف بتانا یاد رہ گیا، یعنی ایک مطلب تو بتایا میں نے، دوسرا مطلب رہ گیا. یعنی کسی آدمی کی نیت 15 دن سے کم ٹھہرنے کی تھی، 77 کلومیٹر بھی دور گیا تھا، لیکن اس کا کام اتنا زیادہ نکل آئے کہ 5-6 دن اور وہ ہارے گیا.
یہ آدمی اب بھی مسافر ہے کیونکہ نیت 15 دن سے کم ٹھہرنے کی. اب اس کا اپوزٹ کیسے؟ کسی آدمی نے نیت کی تھی 15 دن ٹھہرنے کی. کسی آدمی نے کیا کی تھی؟ نیت کی تھی 15 دن ٹھہرنے کی. اب اس کا کام اتنی جلدی ہو گیا کہ 10 دن میں مکمل ہو گیا. کتنے دن میں؟ 10 دن میں. پھر بھی یہ آدمی مسافر نہیں ہے. کیوں؟ نیت 15 دن کی تھی. اگرچہ اس کا کام جلدی ہو گیا تو میں نے ابھی کہا تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو 15 دن اس کی ٹھہرنے کی نیت تھی. اگرچہ کام اس کا 10 دن میں یا 14 دن میں مکمل ہو گیا, پھر بھی اب اس کے اوپر کسر نہیں ہے, یعنی یہ مسافر نہیں ہے. کسر کا مطلب جو فرض نماز 4 رکعت والی ہو اس کو 2 ادا کرنا, اس کو کسر بولتے ہیں. تو اب یہ میں نے مسافر آدمی کب بنتا ہے اور مسافر پر کون سی نماز کتنی رکعت ہوتی ہے وہ بتلایا. اب مغرب کے بارے میں مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کیا اس کی بھی 2 ادا کرنی ہوگی؟ ایک آدمی نے تو مجھ سے یہ پوچھا کہ جو 4 رکعت والی ہے فرض نماز وہ کتنی ہو جاتی سفر میں؟ 2 ہو جاتی. تو ایسی مغرب کی 1.5 رکعت ہونی چاہیے. مغرب کی کتنی ہونا چاہیے؟ 1.5 رکعت. میں نے کہا 1.5 رکعت تو کیسے پڑھے گا بھائی؟ 1.5 رکعت کیسے پڑھے گا؟ کیسے پڑھ سکتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتی نا. رکوع میں جائے گا تو سلام کیسے پھیرے گا؟ تو مغرب کی جو نماز ہے وہ 3 ہی رکعت پڑھنی ہے. مغرب کی 2 نہیں ہوگی. مغرب کی کتنی پڑھنا ہے؟ 3. سفر میں وہ 2 نہیں ہوتی. سفر میں مغرب کی 3 اور وتر کی واجب وہ بھی 3, وہ بھی ضروری ہے. تو یہ نماز سے متعلق میں نے چند مسائل آپ کے سامنے بیان کیے. اب اس میں واجبات کیا کیا ہے ذرا اس کو سن لیجئے. واجب اس میں سورہ فاتحہ پڑھنا ہے. سورہ فاتحہ واجب ہے فرض نماز کی اول 2 رکعت میں اور تمام نمازوں کی ہر رکعت میں. توجہ رکھنا, فرض نماز کی اول کی 2 رکعتوں میں اور تمام نمازوں کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا کیا ہے؟ واجب. سمجھ میں آ رہی بات؟ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ فرض نماز کی شروع کی 2 رکعت میں اور تمام نمازوں کی, تمام سے مراد سنتیں جو ہے, نوافل جو ہے, واجب جو ہے, اس کی تمام رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے. اگر یہ چھوٹ جائے تو سجدہ سہو آخر میں کرنا پڑے گا اور اس کا طریقہ میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا. اور اس کے بعد سورت ملانا بھی واجب. سورت ملانا جیسے سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ کون سی سورت پڑھتے ہیں؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل لإیلاف قریش ارأیت الذی انا اعطینا. پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ یاد ہے آپ کو؟ یاد نہ ہو تو اپنے امام صاحب سے یاد کر لو, ان کو وقت دو, عشاء کے بعد جو بھی ان کے پاس وقت ان سے پوچھ لو کہ امام صاحب آپ کے پاس کون سا وقت خالی ہے, ہم آپ سے قرآن کریم کی صورتیں یاد کرنا چاہتے ہیں. کل قیامت کے دن کیا جواب دو گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن کریم 23 سالہ مدت میں نازل ہوا. پہلے انبیاء پر زبور, تورات, انجیل ایک ساتھ نازل ہوئی اور جب قرآن کریم نازل ہوا 23 سال اس کے نازل ہونے کو لگے تو رسول اللہ کے سامنے جب ہماری حاضری ہوگی رسول اللہ پوچھیں گے جو قرآن مجھ پر نازل ہوا تھا تو نے اس کو پڑھا بھی تھا, سمجھا بھی تھا, تو ہم کیا جواب دیں گے؟ تو اس لیے قرآن کریم کی صورتوں کو یاد کرے, یاد کر لے. اس کو جو نماز میں جو صورتیں پڑھی جاتی ہے اس کو بھی یاد کرے اور دیکھ کر اس کو پڑھنا بھی سیکھے. بہرحال تو سورہ فاتحہ کے بعد فرض نماز کی اول کی 2 رکعتوں میں اور تمام نمازوں کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا کیا ہے؟ واجب. فرض نماز کی اول کی 2 رکعتوں میں اور تمام نمازوں کی یعنی سنن اور نوافل اور واجب کی تمام رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا واجب. اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ اس کے بعد جو ہے تشہد جو پڑھتے التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ پڑھنا بھی کیا ہے؟ واجب. یہ پڑھنا بھی کیا ہے؟ واجب.
اور اس کے بعد پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر سلام پھیرنا، یہ بھی واجب، یہ بھی کیا ہے؟ واجب۔ تو یہ جو نماز کے اندر کے واجبات تھے میں نے آپ کے سامنے گنا دیے، سورہ فاتحہ، کوئی اور سورت ملانا، التحیات پڑھنا، اور اسی طرح سے اس میں السلام علیکم قاعدہ اخیرہ میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر نماز کو مکمل کرنا ہے۔ نماز کے اندر کے واجبات تھے جو آپ کے سامنے ابھی آ گئے۔ اور ایک اور واجب ہے، ہر رکن کو، رکن کا مطلب ہر حصے کو، نماز کے ہر حصے کو، رکوع کو، سجدے کو، اس میں سورہ فاتحہ پڑھنے کو، سورت ملانے کو، اور اس کے بعد اس میں جو بھی کچھ ارکان ہے اپنی جگہ پر اطمینان کے ساتھ ادا کرنا، یہ بھی واجب۔ اپنی جگہ پر ترتیب کے ساتھ اطمینان کے ساتھ ادا کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ واجب۔ اس کو فقہ کی زبان میں بولتے ہیں تعدیل ارکان۔ فقہ کی زبان میں کیا بولتے ہیں اس کو؟ تعدیل ارکان، یعنی ہر رکن کو اس کی اپنی جگہ پر اطمینان کے ساتھ ادا کرنے کا نام تعدیل ارکان ہے، اور یہ واجب ہے، یہ بھی کیا ہے؟ واجب ہے۔ تو یہ نماز کے چند مسائل تھے جو آپ کے سامنے آ گئے۔ ابھی پریکٹیکلی طور پر آپ کو نماز بتلا رہا ہوں، آپ تمام حضرات ذہن میں رکھتے جانا، میں آپ کے سامنے بتاتے جاؤں گا، اور آپ کو کر بھی بتلاؤں گا کہ رکوع کیسے ہوتا ہے، سجدہ کیسے ہوتا ہے، سلام کس طریقے سے پھیرا جاتا ہے، میں آپ کو یہ سب کر کے بتلاؤں گا۔ سب سے پہلے جو نماز ہم پڑھ رہے ہیں، سب سے پہلے جو نماز ہم پڑھ رہے ہیں اس کی کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے اس کی؟ ہاں، آپ بولتے بھی جاؤ تاکہ مجھے لگے کہ آپ کو یاد ہوتے جا رہا ہے، تاکہ مجھے لگے، آپ اگر بولتے جاؤ گے تو پھر مجھے ایسا لگے گا کہ آپ کو یاد ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے جو نماز ہم ادا کرنے جا رہے ہیں، سب سے پہلے اس کی کیا کرنا ہے؟ نیت۔ اور نیت کرنے کا طریقہ ابھی آپ کے سامنے میں نے بتلایا کہ نیت نام ہے دل سے سوچنے کا۔ دل میں اگر ہم نے گھر سے نکلتے وقت یا وضو کرتے وقت یہ سوچ لیا کہ ہم مغرب کی نماز امام صاحب کے پیچھے فرض نماز ادا کرنے جا رہے ہیں، ہم اسی کی نیت سے جا رہے ہیں، تو آپ کی یہ نیت ہو گئی۔ الگ سے نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ فرض نماز امام کے پیچھے رخ کعبہ شریف کی طرف اتنی رکعتیں بولنے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں ٹائم پاس ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے نیت، اس کے بعد یہ اپنے ہاتھ اپنے حال پر چھوڑ دینا ہے۔ یہ جو ہاتھ ہے اپنے حال پر چھوڑ دینا ہے، ایسا چپکانا بھی نہیں ہے اور زیادہ کھلا بھی نہیں کرنا ہے، تو اپنے حال پر۔ اب اس کے بارے میں 3 روایتیں ہیں۔ ایک روایت کندھوں تک اٹھانے کی ہے، ایک روایت گردن تک اٹھانے کی ہے، اور ایک روایت کان کی لو تک اٹھانے کی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نور اللہ مرقدہ نے تینوں روایتوں میں تطبیق اس طرح سے دی کہ کان کی لو تک دونوں ہاتھوں کو اٹھا لیا جائے کہ تینوں روایتوں پر عمل ہو جائے گا۔ ایک روایت کندھے تک، ایک روایت گردن تک۔ اب بتاؤ، اب انسان کان کی لو تک اٹھائے گا تو ہاتھ کو سب سے پہلے کندھے تک اٹھائے گا، پھر اس کے بعد گردن بھی آ جائے گی، پھر اس کے بعد کان کی لو، تو تینوں روایتوں پر عمل ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا؟ ہو جائے گا۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک اصل جو سنت ہے کان کی لو تک ہاتھ کو اٹھانا ہے۔ ایک کان کی لو دکھ رہی ہے، یہاں تک ہاتھ کو اٹھانا ہے۔ یہ ہاتھ کی انگلیاں اپنی حالت پر، زیادہ ٹائٹ بھی نہیں کرنا، کشادہ بھی نہیں رکھنا اور ملانا بھی نہیں، جیسی اس کی حالت ہے اسی حالت پر اس کو چھوڑ دینا ہے۔ پھر کان کی لو تک اٹھا کر اللہ اکبر کہہ کر ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا ہے۔ ناف سمجھتے ہو نا؟ ناف کیا بولتے اس کو گاؤں زبان میں؟ بومی، اس کے نیچے ہاتھ باندھنا ہے۔ اب اس کے نیچے ہاتھ باندھنا، اور یہ جو ہڈی ہے یہ ہڈی یہاں سے ٹچ ہونا چاہیے ایسی، اور یہ انگوٹھے سے اور یہ چھوٹی انگلی سے اس کو مضبوطی سے پکڑنا ہے۔
گٹے کو مضبوطی سے پکڑنا ہے اور یہ 3 انگلیاں کلائی کے اوپر رکھنا ہے، 3 انگلیاں جیسے اللہ اکبر. دیکھ لیا آپ نے، یہ ہڈی یہاں ٹچ اور چھوٹی انگلی اور انگوٹھا سیدھے ہاتھ کا اس سے کلائی کو مضبوطی سے پکڑنا ہے اور یہ 3 انگلیاں یہ کلائی کے اوپر رکھنا ہے، کلائی کے اوپر اس طریقے سے اللہ اکبر. ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا ہے. پھر اس کے بعد سب سے پہلے کیا پڑھیں گے؟ ثنا پڑھیں گے، یعنی کیسا پڑھیں گے؟ ثنا سبحانک اللہم، اس طریقے سے. پھر کیسے؟ سبحانک اللہم، اس لیے کہ ثنا اس کا نام ہے. ہم نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے، سورہ فاتحہ اس کا نام ہے، شروع الحمد سے کرتے ہیں، تو ایسے ہی ثنا اس کا نام ہے، شروع سبحانک اللہم سے کرنا ہے. سمجھ آیا؟ بعض حضرات ثنا بھی پڑھتے، ثنا سبحانک اللہم، یہ مکروہ ہے. یہ کیا ہے؟ مکروہ ہے. تو سب سے پہلے ثنا پڑھنا ہے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. یہ چیز بتانا بھول گیا میں کہ یہ پیر کا فاصلہ کتنا ہونا ہے. ذرا اس کو سمجھ لیجئے. پیر کا فاصلہ 4 انگلیوں کی مقدار کے بقدر، یہ 4 انگلیاں دکھ رہی ہے، اور اگر کوئی انسان حالت میں زیادہ ہو تو پھر وہ 1 بالش تک رکھ سکتا ہے، 1 بالش تک، ورنہ 4 انگلیاں یہ اصل سنت ہے. کوئی انسان مجبور ہو، حالت زیادہ ہو تو 1 بالش کے اندر وہ کر سکتا ہے. اتنا بھی زیادہ نہیں پھیلانا ہے، ایسا نہیں پھیلانا ہے، یہ ایسا. اور اس کے بعد نگاہ کہاں ہوگی؟ سجدے کی جگہ پر، نگاہ سجدے کی جگہ پر. پھر کان کی لو تک ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہہ کر ناف کے نیچے ہاتھ باندھ لینا ہے. پھر سب سے پہلے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ پڑھنا ہے. پھر اس کے بعد کیا پڑھو گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ پڑھنا ہے ثنا کے بعد. پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ، سورہ فاتحہ. پھر سورہ فاتحہ ختم ہوگی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. پھر اس کے بعد کیا کہو گے؟ آمین. دل ہی دل میں کیا کہو گے؟ سورہ فاتحہ دعا ہے کہ اللہ تمام تعریف آپ کے لیے، آپ رحمان بھی رحیم بھی، قیامت کے دن ساری حکومت آپ کی ہوگی اور ابھی بھی آپ کی ہے، اور ہمیں سیدھا راستہ بتلا دیجئے، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام کیا، ان لوگوں کا نہیں جن پر آپ کا غصہ ہوا اور وہ گمراہ ہوگا. یہ دعا ہے. یہ کیا ہے؟ دعا ہے. تو دعا کے بعد کیا بولتے ہیں؟ آمین. دعا کے بعد کیا بولتے سب؟ اے اللہ ہماری نماز کو قبول فرما. آپ کیا بولو گے؟ آمین. یہ دعا ہے. تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے بعد آمین آہستہ سے کہنا ہے دل میں. اس کے بعد پھر پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پھر اس کے بعد جو آپ کو سورت پڑھنا ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. یہ سورت ہو گئی. اس کے بعد رکوع کرنا ہے. رکوع میں جانے کا طریقہ دیکھ لیجئے. یہ گھٹنوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا ہے اور انگلیاں اپنی کھلی رکھنا ہے. انگلیاں ایسی نہیں ہونا چاہیے، عورتوں کا طریقہ ہے، اور یہ مردوں کا طریقہ. مضبوطی کے ساتھ اس کو ایسے پکڑنا ہے اور ایسا بھی نہیں، اس کو پیچھے لے کے جانا ہے. اور اس کے بعد سر اور پیٹھ یہ دونوں سمت میں ہونا چاہیے، برابر. جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں میرا سر اور پیٹھ برابر دکھ رہے؟ ارے بولو نا، برابر ہے نا؟ ہاں. تو یہ رکوع کا طریقہ ہے. اس کے بعد کیا پڑھیں گے اس میں؟ سبحان ربی العظیم. سبحان ربی العظیم کتنی مرتبہ؟ 3 بار یا 5 بار یا 7 بار. اس کے بعد پھر کیا کہیں گے؟ اٹھیں گے سبح اللہ لمن حمدہ. پھر اس کے بعد کیا کہیں گے؟ ربنا لک الحمد یا ربنا ولک الحمد، دونوں پڑھ سکتے. اتنا ہو گیا. اس کے بعد ایک دعا ہے، تنہا اگر نماز پڑھ رہے تو پڑھنا چاہیے، حمدن طیبن کثیرا مبارکن فی. یہ دعا ہے. جو بھی آدمی اس دعا کو رکوع سے ربنا ولک الحمد یا لک الحمد کہنے کے بعد پڑھے گا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 30 فرشتے اس کی نماز کا ثواب لکھنے کے لیے جھگڑتے ہیں. کتنے فرشتے؟ 30 فرشتے اس کی نماز کا ثواب لکھنے کے لیے کیا کرتے؟ جھگڑتے. میں لکھتا. اتنا اللہ کوئی پسندیدہ عمل ہے. حمدن طیبن کثیرا مبارکن فی، مسند احمد کی روایت میں.
تو یہ دعا اگر آپ تنہ تنہا پڑھ رہے ہو تو پڑھ سکتے ہیں، یا امام کے پیچھے پڑھ رہے موقع ملے تو پڑھ لینا چاہیے.